ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یورپ کے ریسرچ سینٹروں سے، وہاں کی علمی ایجوکیشنل یونیورسٹیز سے یہ آواز مسلمانوں کو آ رہی ہے اور وہاں ایک صدا لگ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اے ہمارے غلاموں اور نوکروں، تمہارے اقبال کے دن گزر گئے، تمہاری ترقی کا سورج ڈوب گیا، تمہارے بازو ماند پڑ گئے، تمہاری تلواروں کو زنگ لگ گیا ہے، اب تمہارے اندر وہ جوش ایمانی نہیں، وہ جذبہ جہاد نہیں، تمہارے اندر وہ بلند ہمتی نہیں، وہ غیرت اسلامی تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم حق اور باطل کو پہچان سکو، تم سراپا ہمارے نوکر اور غلام ہو، ہم جو پہنائیں گے وہ پہنو گے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بھی ہم جو ٹرینڈ چلائیں گے وہ ٹرینڈ تم اپناؤ گے، تمہاری زبان عربی اردو بولنے سے زیادہ انگریزی بولنے پہ فخر کرے گی، تمہاری اولاد اسلامی لباس پہننے سے زیادہ ٹائی لگا کر شارٹ کپڑے پہن کر تمہاری لڑکیاں کمر لچکاتے ہوئے، اپنی پنڈلیاں دکھاتے ہوئے، سینہ اچھالتے ہوئے، گاڑی بائک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر عیاشی اور آوارگی اور بے حیائی کرتے ہوئے دکھائی دیں گی، تو ان کا یہ فخر کا منظر تمہیں اچھا لگے گا۔ تمہارے سلیبس اسکول اور کالجز میں پڑھائے جانے والے وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، 17 سال تک تمہارے پڑھائے جانے والا سلیبس میں ہم تمہارا دماغ بنائیں گے کہ تم آدم کی اولاد نہیں ہو، تم بندر اور منکی کی اولاد ہو، تم اسے سائنس کے طور پر لینا پڑے گا، ہم نے تمہیں انسان بھی بنانے کے بجائے بندر کی نسل سے بنا دیا تو بھی تمہیں تسلیم ہے، اور خبردار ہماری غلامی سے نکلنے کا ارادہ بھی نہ کرنا، خبردار ہمارے لباس اور پوشاک کو چھوڑنے کا ارادہ بھی نہ کرنا، اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ تم یہ کر بھی نہیں سکو گے، اس واسطے کہ تمہارے اندر وہ جذبہ ایمانی مر چکا ہے۔ کل وہ زمانہ تھا جہاں تمہاری مائیں صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان جیسی نسل کو جنم دیتی تھی، اور آج تمہاری گودوں میں بے حیا، زانی، بدکار، شرابی اولاد جنم لے گی جو تمہیں قتل کرنے والی پیدا ہوگی۔ یہ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا، اور آج یہ منظر کھلی آنکھوں سے ہر انسان اپنے گھر میں دیکھ سکتا ہے کہ آج پیدا ہونے والی نسل اسے صحابہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ گزشتہ جمعہ بیان کیے گئے عنوان ہی کا بچا ہوا حصہ ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی موبائل فون کے غلط استعمال کی وجہ سے گھروں میں کیسے بربادی آ رہی ہے، نوجوان کیسے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس قدر اور اس کثرت کے ساتھ موبائل کا غلط اور ناجائز استعمال کہ اسے بیان کرنے کے لیے ایک جمعہ کافی نہیں ہے، ان نقصانات کی تفصیل اور ان نقصانات کے نتیجے میں آنے والی بربادیاں مستقل اس پر علماء نے 100 صفحوں میں کتابیں لکھی ہیں۔
کہ موبائل کے ایک ایک ایپ کے غلط استعمال کی وجہ سے کیسی کیسی بربادیاں آ رہی ہیں۔ ایک تنہا موبائل کا استعمال نہیں، موبائل میں موجود مختلف ایپس کے استعمال کی وجہ سے، ایک ایپ کے یوز کرنے کی وجہ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں اور کتنی بربادیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جس کثرت سے سماج میں یہ گناہ اور یہ مرض پایا جاتا ہے، اس کثرت سے اسے آگاہ کرنے اور تنبیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محض بیان کرنے سے شاید کہ یہ گناہ اور یہ مرض ختم نہ ہو، لیکن اس کا یہ بھی علاج نہیں ہے کہ مرض پر تنبیہ بھی نہ کی جائے، گناہ پر ہونے والے جرم پر آگاہ بھی نہ کیا جائے، یہ بھی کوئی طرز طریقہ کسی سماج کے بگاڑ کے اصلاح کا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، دل کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے ان اعضاء کا کہاں استعمال کیا ہے۔ کسی انسان کے اندر جانوروں کے مقابلے میں تجسس کی عادت ہے۔ جانور کے سامنے آپ خوبصورت ہرن کو رکھو، شیر کے سامنے تو وہ ہرن کی آنکھوں کی خوبصورتی، کمر کا پتلا پن، تیز دوڑنے کا انوکھا پن، یہ سب غور نہیں کرے گا شیر، وہ سیدھے سیدھے اسے ایک جانور دکھائی دے گا جسے چیر پھاڑ کے کھانا ہے۔ جانوروں کی آنکھوں میں اللہ نے وہ کیپیسٹی نہیں رکھی ہے جو سامنے والی چیز کی حسن اور خوبصورتی کا اندازہ کر سکے۔ اگر وہ کیپیسٹی جانور کے اندر ہوتی تو پھر جانور کبھی اتنے خوبصورت ہرن کو پھاڑ کھانے کی ہمت اور ارادہ نہیں کرتا، اسے خود افسوس ہوتا، رحم آتا کہ اتنی خوبصورت ہرن کو کیسے کھاؤں، لیکن چونکہ اللہ نے اس کی آنکھوں میں وہ چیز نہیں رکھی ہے جو خوبصورتی کو دیکھ سکے، اس واسطے اس کی آنکھیں دنیا کے خوشنما مناظر کو نہیں دیکھ سکتی۔ انسان کی آنکھوں میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے، کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ما لہو ما علیہ کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کے پورے بایو ڈیٹا کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ چیز کہاں کی ہے، کیسے بنی ہے، اس کا مینوفیکچرنگ کیا ہے، اس کا کب بنی ہے اور کب اس کا ڈیٹ ختم ہوگا، یہ سب چیزیں انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو انسان کسی لڑکی کو دیکھے، کسی تصویر کو دیکھے، کسی فلم کو دیکھے، کسی ویڈیو کو دیکھے تو ان چیزوں میں وہ گہرائی تک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ سمندر میں رہنے والے جانوروں کو سمندر کی گہرائی کا، اس کے خزانوں کا اتنا علم نہیں ہے جتنا انسان کو علم ہے۔ جس دنیا میں سمندری جانور رہتے ہیں ان کو اس دنیا کا علم نہیں ہے۔ ہواؤں میں جو پرندے اڑتے ہیں، ان ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو ہوا کی رفتار کا، اونچی اڑان کا اتنا علم نہیں ہے جتنا انسان کو علم ہے۔ جنگل میں رہنے والے درندوں کو کون سا پتا، کون سا پھول، کون سا پیڑ، کون سی بالی کس کام کی ہے ان کو پتہ نہیں ہے جتنا انسان کو علم ہے۔ تبھی جا کے ڈاکٹری کا فن، طب کا فن، حکمت کا فن، یہ سب چیزیں انسان نے وجود میں لائے ہیں۔ جانوروں میں سے کوئی جانور ڈاکٹر نہیں بنا ہے، کوئی جانور طبیب اور حکیم نہیں بنا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بہت سے ڈاکٹروں میں حیوانیت ہے، جانور بنا ہے، لیکن جانور ڈاکٹر نہیں بنا ہے۔ تو خاص طور سے آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے گہرائی سے دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تلاش اور جستجو کا۔ جب وہ تلاش اور جستجو شروع کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، تو اب اس کے بارے میں سننا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر، سنا اور دیکھا، دیکھا یا سنا۔ آدمی ان چیزوں کی وجہ سے تجسس میں رہتا ہے، سن کر کسی چیز کے بارے میں اب اسے دیکھنے نکلا، فلاں فلم کے ریلیز ہونے کی خبر سنا، اب اسے دیکھنے نکلا، فلاں جگہ پوسٹر دیکھا، اس کے بارے میں اب دیکھنے کے لیے نکلا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے لیے لازم ملزوم کی طرح ہیں۔
اب جب یہ ہوتا ہے دیکھنا یا سننا تو اب دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنا، وہ نیکی کرنا، وہ جرم انجام دینا. تو اللہ نے آگے فرمایا والفؤاد، جس چیز کو تم نے دیکھا ہے یا سنا ہے اس کے بارے میں تمہارے دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں، تم کیا سوچ رہے ہو. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا. اور دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے لیکن دوسرے نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز دیکھ رہا ہے، تو اسے خائن کہتے ہیں، آنکھوں کی خیانت. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں کہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے. بعض مرتبہ جس کے بارے میں یہ سن رہا ہے لوگ تو نہیں جانتے ہیں کہ کیا سن رہا ہے، ایئر فون لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بیان سن رہا ہے، نعت سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے، کس کو معلوم، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ یہ کیا سن رہا ہے اور کس کے بارے میں کیا خیال دل میں چل رہا ہے، اچھا یا برا. دنیا والوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا خیال چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آج موبائل کی دنیا میں موبائل کی لت میں جو لگے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں بھی غلط دیکھ رہی ہیں، ان کے کان بھی غلط سن رہے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہی رہتی ہے فلمیں دیکھ کر، ہالی ووڈ بھی دیکھ لیے، بالی ووڈ بھی دیکھ لیے، ہر طرح کی فلمیں دیکھ لینے کے بعد اب انہیں نارمل فلموں سے سکون نہیں ملتا. پوری حیوانیت پر اتری ہوئی فلمیں، فحاشی پر، ننگی تصویروں پر، ننگے بدن پر مشتمل تصویروں پر ہی اسے اب دلی تسکین ہوتی ہے، اس کی خواہش نفس وہاں جا کے رکتی ہے. اور اس میں بھی جب ایک طرح کے دیکھ لیا تو 10 ملکوں کی بدکاریوں کی تصویریں، 10 ملکوں کی گندی فلموں دیکھنے کا اسے شوق پڑتا ہے. 10 مقامات کی، جنگل کی، شہر کی، گھر کی، مسلم کی، غیر مسلم کی، ہر طرح کے بارے میں وہ سرچ کر کے دیکھنا چاہتا ہے. یہ انسان کی گندی فطرت ہے. اسی لیے نفسانی خواہشات کو مولائے روم نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، دل اور خواہش نفس جو گناہ کی طرف لپکتا ہے تو پہلی بار یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک بار کر لیں گے پھر چھوڑ دیں گے، ایک بار کر لیں گے پھر چھوڑ دیں گے، ایک بار دیکھ لوں گا پھر چھوڑ دوں گا. یاد رکھو نفس کی مثال آگ میں جلتی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہے. جلتی ہوئی آگ میں ایک لکڑی ڈالو گے تو آگ بجھے گی نہیں، آگ بھڑکے گی. اب جو یہ سمجھتے بس ایک لکڑی ڈال دوں گا آگ بند ہو جائے گی، نہیں، آگ بڑھے گی، دوسری لکڑی کا تقاضا ہوگا، تیسری لکڑی کا تقاضا ہوگا. جلتی آگ میں لکڑیاں ڈالنے کی مثال ہے. ایسے ہی نفس یہ جلتی ہوئی آگ کی طرح ہے. ایک فلم دیکھ لوں گا ہوس نہیں بجھے گی، ہوس بڑھے گی. دوسرے فلم کا تقاضا ہوگا، ہوس نہیں بجھے گی، تیسرے فلم کا تقاضا ہوگا، یہاں تک کہ پورا ایمان جھلس کر رہ جائے گا. ایمان کی کوئی رمق، اللہ کا ڈر اور خوف کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا. وہاں تک نفس اسے چھوڑتا نہیں ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 فلم دیکھ کر چھوڑ دیں گے اس کے بعد کوئی تقاضا نہیں رہے گا. بعض لوگ تو سوچتے ہیں کہ بھئی شادی تک دیکھ لیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے، ابھی کالج لائف ہے اب دیکھ لیں گے کالج کے بعد چھوڑ دیں گے، ابھی پڑھائی چل رہی ہے، ابھی میں عالم، حافظ، انجینئر، ڈاکٹر بن رہا ہوں اس کے بعد چھوڑ دوں گا. نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا. جب ایک لائن میں گناہوں کی لائن میں چل پڑا تو نفس اسے ایک نیکی دوسرے نیکی کو، ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتے رہتے ہیں. جیسے شادی کے موقع پر دعوت قبول کی جاتی اور دی جاتی ہے، یہ سب ایک دوسرے کی بھائی بہنیں ہوتی ہیں. جیسے نحو پڑھاتے وقت کہتے ہیں انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں، مطلب یہ سب ایک برادری کے ہیں. گناہ سب ایک برادری کے ہیں، نیکیاں سب ایک برادری کی ہیں. یہ ساری نیکیاں دوسری نیکیوں کو دعوت دیں گی. جو عمل ایک گناہ کرتا ہے، جو اثر ایک گناہ کرتا ہے، وہی اثر دوسرے گناہ بھی کرتے ہیں. جو اثر کانا و اخواتہا، کانا انا، حروف مشبہ بالفعل، جو عمل کرتے ہیں وہی عمل دوسرے بھی کریں گے.
یہ زندگی کا حق کی حقیقت ہے کہ جو فلم دیکھنے پر تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی وہی فلم دیکھنے کے بعد دوسرے فلم کی بھی خواہش پیدا ہوگی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارے دل کے خیالات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور آج مسلمان سب سے زیادہ باہر کے گناہوں میں مبتلا ہونے سے بھی زیادہ اندر کے گناہوں میں گھر بیٹھ کر وہ زانی بن رہا ہے, گھر بیٹھ کر وہ بدکاری میں مبتلا ہو رہا ہے, گھر بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھی لڑکیوں کے آن لائن نکاح, صحبت, ابارشن سب ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی ادھر ادھر کہیں نہیں آتی جاتی. پہلے زمانے میں بگڑنے کے لیے آؤٹ ڈور ہونا پڑتا تھا, اس زمانے میں بگڑنے کے لیے آؤٹ ڈور ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انڈور بھی بگڑا جا سکتا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے بھی گھر جل سکتا ہے گھر کے چراغ سے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المجالس بالامانہ, مجلسیں یہ امانت ہوتی ہیں. اس حدیث کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے موبائل کے جن گناہوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے ان میں سے گناہ اس حدیث سے ریلیٹڈ ہے. اس واسطے یہ حدیث پڑھی گئی ہے کہ موبائل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں بعض مرتبہ امانت ہوتی ہیں, اسے لیک کرنا جائز نہیں رہتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان باتوں کو بھی لیک کر دیتا ہے وہ خائن ہے, وہ منافق ہے, وہ فاسق اور فاجر ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن الواشمۃ والمستوشمۃ, اللہ نے جسم پر گدوانے والی لڑکیاں اور لڑکوں کو جو جسم پر بہت سارے فوٹوز وغیرہ تصویریں بناتے ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی کی لعنت ہے. اور آگے فرمایا والمصورہ, تصویر اٹھانے والے پر, فوٹو لینے والے پر, سیلفی لینے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے. اور جو شخص فوٹو یا سیلفی لیتا ہے کل قیامت کے دن اسے اس وقت تک عذاب دیا جائے گا جب تک کہ اس سیلفی میں جان نہیں ڈال دیتا, اس فوٹو کے اندر جان نہیں ڈال دیتا, اس وقت تک اسے عذاب دیا جائے گا. عذاب کا وہ حصہ جب تک پورا نہ کیا جائے, عاجز نہ جائے انسان اور عذاب کا وہ حصہ برابر نہ ہو جائے, سیلفی لینے والوں کو حشر کے میدان میں عذاب دیا جاتا رہے گا. دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے. ایک گھر سکون کا ذریعہ ہے, اسے مسکن کہتے ہیں. مسکن کے معنی ہے جائے سکونت, جہاں آنے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے, وہ ہے گھر. دوسری چیز رات کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بتایا ہے, اس واسطے سورج ڈھلتے ہی دن کا شور شرابہ, چیخ و پکار, پولیشن یہ سب نہیں رہتا ہے, سکون رہتا ہے رات کا حصہ. اسی واسطے بہت سارے فنکشنز رات میں ہوتے ہیں, سکون سے ہو سکتے ہیں, دن میں فنکشن سکون سے نہیں ہو سکتے. رات کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا. اسی واسطے شادی کے بعد بھی فرسٹ نائٹ ہوتی ہے, فرسٹ ڈے نہیں ہوتا ہے. سکون کی چیز رات سے ملتی ہے, رخصتی رات میں کی جاتی ہے. تیسری چیز اللہ نے سکون کا ذریعہ بیوی کو بنایا ہے. تمہارے اندر سے ہی اللہ نے انسانوں کی قسمیں پیدا کی ہیں, مرد بنایا, عورت بنایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس بیوی سے سکون حاصل کر سکو. یہ 3 چیزوں کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بتایا. لیکن آج آپ دیکھ لیں, غور کر لیں, جہاں مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا گیا اب ان 3 چیزوں میں اسے سکون نہیں لگ رہا ہے. اور میڈیا نے, فلم انڈسٹری نے اور مغربی تہذیب اور یورپین کلچر نے ان تینوں چیزوں سے ہٹانے کے لیے بڑی منظم پلاننگ کی ہے کہ مسلمان ان 3 چیزوں میں سکون محسوس نہ کرے. چنانچہ گھر میں سکون نہیں, ہوٹل پہ, دھابوں پہ, چبوتروں پہ, کٹوں پہ آج کے جوانوں کو سکون ملتا ہے. گھر سے زیادہ بازار میں رہنے میں دل لگتا ہے, گھر سے زیادہ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ میں, پارکوں میں, کلبوں میں رہنے میں اسے سکون لگتا ہے. اور فلموں میں دکھایا گیا
बीवी से झगड़ा हो गया, घर में टेंशन हो गया, ऑफिस में बॉस से झगड़ा हो गया, सुकून पाने के लिए घर नहीं जाता है, सीधे बार में जाता है, सीधे वो क्लब में जाता है, सीधे वो होटल में जाता है। बताया फिल्मों के जरिए से कि सुकून अगर मिलना है, टेंशन कहां से? घर से मिलता है। टेंशन कहां से होगा? घर से। बीवी से टेंशन, बच्चों से टेंशन, फैमिली से टेंशन। इसलिए फैमिली से लड़ाई झगड़ा फिल्मों में दिखाएंगे और वहां सुकून पाने के लिए घर से निकल के वो बार में जा रहा है, क्लब में जा रहा है। यह दिखाया गया मीडिया से और फिल्मी दुनिया से कि घर सुकून की जगह नहीं है, बाहर की दुनिया सुकून की जगह है। पहले जमाने में बाहर सुकून मिलने का मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था। बच्चे होते, थोड़ी देर क्रिकेट खेला, गिल्ली डंडा खेला, वॉलीबॉल खेला, फला गेम खेला, उसके बाद घर वापस आ गया। और आदमी बाजार दुकान गया, घर वापस आ गया, अपनी जॉब पे गया, घर वापस आ गया। बाहर घूमने का तसव्वुर बहुत कम होता था। बहुत मुश्किल से अगर लोगों ने शुरू भी किया तो सफर के महीने का आखिरी चहारशुम्बा, जिसमें हम घूमने जाएंगे, तफरीह को जाएंगे, उसे एक लेबल लगाकर दीन का कि हमारे नबी आखिरी चाशुम्बे में बाहर गए थे। इन बहानों से, और कभी कभार खानदान में कोई आम की अमरई वाला है, बागीचे वाला है, और कोई फार्म हाउस वाला है, तो उनके यहाँ घूमने चले जाया करते थे। अब हाल यह है कि हर इंसान घर में टाइम कम देता है, बाहर टाइम ज्यादा देता है। दूसरी चीज, रात को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया है कि रात होते ही सो जाओ। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया बकरी और कुत्ते के फर्क के बारे में, तो इब्राहिम बिन अदहम ने गालिबन फरमाया बकरी हलाल जानवर है, सूरज डूबते ही सो जाती है और सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती है। तो अल्लाह ने बकरियों की नस्ल में बरकत रखी है, बकरियों की नस्ल में अल्लाह ने सेहत रखी है। और कुत्ते रात में भौंकना शुरू करते हैं, 12 बजे भी भौंक रहे हैं, 2 बजे भी भौंक रहे हैं, और सुबह अज़ान के वक्त भी भौंक कर फिर सो जाते हैं। इस वास्ते उनकी नस्ल में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है, उनको हराम करार दे दिया है। ऐसे ही आज का जवान भी मगरिब होते ही, इशा होते ही सोने के बजाय 12 बजे तक भी मोबाइल लेके भौंकते रहता है। बाज ऐप तो ऐसे ही निकल गए, उधर बिल्ली रहेगी, इधर ये बिल्ला रहेगा, वो भौंकेगी, ये भी भौंकेगा, ये जो बोलेगी वो जो बोलेगा। इस तरह भी कंपटीशन चलता है दो जानवरों का आपस में। एक जानवर मोबाइल में, एक जानवर मोबाइल लिए हुए है, दोनों एक दूसरे को भोंकते रहते हैं। रात का 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गए, फिल्म देखते 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 इसके बाद वो फिल्म, उसके बाद वो फिल्म। एक फिल्म खत्म हुई कि नहीं हुई, बंद करने को मन करता ही था, अचानक दूसरी फिल्म का ऐड आ गया, उसे क्लिक करके देखने लगा। ये हाथों की उंगलियां कल क़यामत के दिन गवाही देंगे। कैसे गवाही देंगे? आज सारी दुनिया में तुम्हारे राशन कार्ड, तुम्हारे वोटर आईडी के जरिए से थंब लिया जाता है, और इस थंब के जरिए से, फिंगरप्रिंट के जरिए से पता लगाया जाता है किसकी नस्ल से है, किसकी औलाद से है। ये फिंगरप्रिंट तुम्हारे खानदान को बता देता है। ऐसे ही ये कल फिंगरप्रिंट भी तुम्हारे कच्चे चिट्ठे को सारी दुनिया के सामने खोल के रख देंगे। ये गवाही देंगे, अंगूठे उंगलियां कहां कहां तुमने टच किया था, कौन कौन से स्क्रीन पर तुमने टच करके कैसी फिल्में और तस्वीरें देखी थी। दुनिया ने, ये टेक्नोलॉजी और तरक्की ने क़यामत में होने वाली वो सारी बातें जिसे इंसान समझ नहीं सकता था कि भाई उंगलियां कैसे गवाही देंगी, कैसे मालूम होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये टच ने बता दिया, फिंगरप्रिंट ने बता दिया कैसे गवाही देती हैं। कैसे हमारा जिस्म गवाही देगा? ब्लड टेस्ट ने बता दिया शुगर कितना है, बीपी कितनी है, फला कितना है, ये सब शुगर टेस्ट बता दे रहा है। ये खून का 1-2-4 खतरे बताते हैं तुम्हारे बॉडी में क्या क्या बीमारियां पाई जाती हैं। तो फिर खून एक डॉक्टर को बता सकता है तुम्हारे जिस्म की बीमारियां, तो पैदा करने वाले अल्लाह को उसका बनाया हुआ जिस्म क्यों नहीं बताएगा कि क्या करके आए थे। तो दूसरी चीज, अल्लाह ने रात को सुकून का जरिया बनाया था। अब आज नौजवानों की रात सुकून का जरिया नहीं है। दोस्तों को टाइम, गर्लफ्रेंड को टाइम, बॉयफ्रेंड को टाइम, सहेलियों को टाइम, और हॉस्टल में रहकर सहेलियों के साथ, क्लासरूम में पढ़ने वालों के साथ घंटों
बैच बनाकर, ग्रुप बनाकर, गैंग बनाकर फिल्में, गंदी फिल्में, बेहयाई की फिल्में देखते रहेंगे और एक दूसरे को गंदे मैसेजेस, गंदी बातें एक दूसरे को फॉरवर्ड करना, वो वीडियो शेयर करने में लगे रहेंगे। रात सुकून का जरिया नहीं है। सुबह होने के बाद नींद होती है और सुबह 10 बजे 12 बजे इसकी सुबह होती है। तीसरी चीज, बीवी को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया और बीवी के बारे में सारी दुनिया के इंसान सिवाय 5% के 95% दुनियादार, दीनदार, पढ़े लिखे, कुरान हदीस का इल्म रखने वाले और रामायण महाभारत का इल्म रखने वाले, कुर्ते पैजामे वाले, दाढ़ी टोपी वाले, सब लोग बीवी को बदनाम करने में बराबर के शरीक हैं। कोई भी जोक आएगा, कोई कार्टून आएगा, कोई मैसेज ऐसा होगा जो बीवियों को छेड़ने का हो, वो सारी मजाकीले, मजाक उड़ाने वाले कार्टून सब बीवियों पे फिट करेंगे। इश्क और मोहब्बत के अशार, इश्क और मोहब्बत की बातें वो गर्लफ्रेंड पे फिट करेंगे। एक ट्रेंड चल रहा है, बीवी के बारे में ऐसे कार्टून्स बनाए जाएंगे जिसकी वजह से सारा समाज परेशान है। जैसे किसी ने लतीफ़ा सुनाया, शेर की शादी थी, तमाम जंगल के शेरों को दावत दी गई तो उसमें एक चूहा भी आ गया। तो शेरों ने चूहे से पूछा, भाई ये तो शेर की शादी है, चूहे को क्या काम है? तो चूहे ने कहा, शादी से पहले मैं भी शेर ही था, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। जब मेरी शादी हो गई तो ऐसा मेरी बीवी ने मुझ पर टार्चर किया कि मैं चूहा बन गया। किस पर फिट किया गया? बीवी पे फिट किया गया। यानी बीवियों को बदनाम किया जाए, हलाल चीज को बदनाम किया जाए, हराम चीज के अंदर दिलचस्पी दिखाई जाए। इस वास्ते फिल्म के अंदर ऐसी हीरोइन, सीरियल के अंदर ऐसी औरत को लिया जाएगा जिसकी खूबसूरती और जिसके स्मार्टपन को देखकर देखने वाला अपनी बीवी को देखेगा कितनी सड़ियल सूरत की है, चुड़ैल सूरत की है, और यहाँ कितनी खूबसूरत है, बीवी तो ऐसी होनी चाहिए। और वहां दिखाया गया शोहर कैसे होता है, स्मार्ट, बिल्कुल सिक्स पैक्स बनाया हुआ, चेस्ट बनाया हुआ, डम्बल्स उठाया हुआ और बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह होना चाहिए। और बीवी भी देखती है ये तो बिल्कुल पुतले की तरह लग रहा है, कद्दू की तरह लग रहा है। ऐसे थोड़े ही शोहर होते हैं, शोहर तो ऐसे होते हैं। इधर बीवी के दिल में शोहर की नफरत, शोहर के दिल में बीवी की नफरत, दोनों की दिलचस्पियां हराम की तरफ लगा दी गई, दोनों की दिलचस्पियां हराम की तरफ लगा दी गई। अगर थोड़ी बहुत भी अकल होती तो आदमी गौर कर सकता था कि जो फिल्म में दिखाया जा रहा है इनकी जिंदगी इतनी ही सुकून की होती तो फिर क्यों इतने सेलिब्रिटीज की जिंदगियों में खुदकुशी के वाक़यात हो रहे हैं, हर 5 साल 10 साल में तलाक खुला के वाक़यात हो रहे हैं। इनसे बड़ा सुकून में क्यों कौन होगा? जब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो फिर बताइए जान देने की नौबत क्यों? कोई साल ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कोई सेलिब्रिटी खुदकुशी करके न मरता हो, जिसमें कोई हीरो हीरोइन खुदकुशी करके न मरते हो। क्या मजबूरी पेश आ गई खुदकुशी करने की? पता चला स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है, रील पे जो दिखाया जा रहा है वो रियल में नहीं है। पर्दे पे जो दिखाया जा रहा है पर्दे के बाहर वो जिंदगी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने सुकून का जरिया बीवी को बनाया है, रखेल को नहीं बनाया है, ताइफा को नहीं बनाया है। घर में सुकून है, खोटों पे सुकून नहीं है, चबूतरों पे सुकून नहीं है। बीवी शादी के बाद तुम अगर खुदा ना करे 10 साल के लिए भी जेल में चले जाओ, शोहर की वफादारी में इंतजार करती रहेगी कि मेरा शोहर जेल में, दुआएं करती रहेगी, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करते रहेगी। लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप, पार्टनरशिप बन के रहो जिस्म के अंदर भी, उसमें 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता तुम्हारा मैसेज ना आए, 1 हफ्ता तुम फोन रिसीव ना करो, चौथे दिन और 8वें दिन वो किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। बेवफाई अल्लाह ने नाजायज मामलात में रखी है, वफादारी अल्लाह ने बीवियों के अंदर रखी है। और फोन की लत इंसानों को ऐसी पड़ी है, जरूरत की हद तक इस्तेमाल करना। ये मोबाइल जो यूज किया जाता है जायज भी है, नाजायज भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, 2 धारी तलवार की तरह है। अच्छी जगह इस्तेमाल करोगे तो फायदे में रहोगे, गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो खुद की जान चली जाएगी।
دو دھاری تلوار ادھر بھی کاٹتی ادھر بھی کاٹتی ہے. صحیح استعمال کرو سامنے والے کو کاٹے گی, غلط استعمال کرو گے تو خود کو کاٹ دے گی. اور آج یہ موبائل سامنے والوں کے لیے اپنی پرسنل لائف میں کچھ پروفٹ کمانے کے لیے, کچھ بینیفٹ کے لیے کرنے کے بجائے انسان اس کے ساتھ خودکشی کا معاملہ کر رہا ہے. یہ کہنا اپنی جگہ بجا ہے کہ ہم موبائل استعمال نہیں کر رہے ہیں, بلکہ موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے. موبائل ہم یوز نہیں کر رہے ہیں, بلکہ موبائل ہم کو یوز کر رہا ہے. جہاں چاہے وہاں لے کے چلا جائے گا. ہم دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ ویڈیوز, لیکن وہ لے کے چلا گیا. ہم دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ تصویریں, لیکن وہ لے کے چلا گیا. ہم تو صرف ایک میسیج لکھنے کے لیے موبائل اوپن کیے تھے, لیکن وہ 1 گھنٹہ لگ گیا یہ کلپ دیکھتے ہوئے, وہ کلپ دیکھتے ہوئے, وہ میسیج دیکھتے ہوئے. موبائل کے ذریعے سے پائی جانے والی برائیوں اور خباثتوں میں پہلی برائی ہے سیلفی کی. بہت سے نوجوان پہلے تو کیمرہ خریدنا پڑتا تھا موبائل ویڈیوز کے لیے اور فوٹوز کے لیے. شادیوں میں کیمرہ مین کو بلانا پڑتا تھا شادی کی تصویریں اور فوٹوز لینے کے لیے. اب ہر شخص اپنی جگہ پر کیمرہ مین بنا ہوا ہے. ہر شخص اپنی جگہ پر کیمرہ مین بنا ہوا ہے. اسی واسطے اب بہت سی شادیوں میں ویڈیوگرافی کے لیے کسی کیمرہ مین کو دعوت نہیں دیتے, چونکہ دولہا, دولہے کے بھائی, باپ, چاچا, دادا, یہ سب خاندانی کیمرہ مین ہیں. ایسے پوز لیتے ہوئے ویڈیو لیتے ہیں, جھکتے ہیں, اٹھتے ہیں, مرتے ہیں. رکوع اور سجدے میں جھکا نہیں جاتا ہے سالوں اور مہینوں سے, لیکن فلاں کا ویڈیو لینے کے لیے یوں جھک رہا ہے, وہ جھک رہا ہے, اس کو جھکا رہا ہے, اس کو جھکا رہا ہے. یہ ساری بندر بازی کی جاتی ہے سیلفی کے ذریعے سے. اور سیلفی کی لت اتنی پڑی ہے, 2012 میں آسٹریلیا کی رپورٹ ہے کہ 18 سے 35 سال کی 2/3 خواتین, یعنی پوری آسٹریلیا کی پبلک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو وہاں کی 2 حصے کی پبلک سب سے زیادہ سیلفی یوز کرنے میں ہے ان ممالک کی. اور 2013 کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سیلفی کا جنون اتنا چڑھا جوان لڑکوں اور لڑکیوں پر کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری میں سیلفی کے اس ورڈ کو ہی دنیا کا سب سے مشہور ورڈ شمار کیا گیا ہے. دنیا کا سب سے مشہور لفظ اگر کوئی ہے تو وہ ہے لفظ سیلفی, کیونکہ ہر ایک کی زبان پر جب یہ آنا شروع ہوا تو پھر موبائل کمپنیوں نے بھی ایسے موبائل لانچ کیے جو صرف سیلفی کے لیے کام آتے ہیں. اور ادھر سے ہم تصویر لینا چاہیں تو 1 2 3 4 کیمروں والا موبائل بھی لانچ ہوا ہے کہ صرف سیلفی میں کام آئے گا. اسے سیلفی میں یوز کیا جا سکتا ہے. 2011 سے لے کر 2019 تک 307 لوگوں کی موت صرف سیلفی لیتے ہوئی ہے. اور جب سے یہ سیلفی کی لت شروع ہوئی ہے, ہر سال 40 لوگوں کی موت سیلفی لیتے وقت ہوتی ہے. ہر سال 40 لوگوں کی موت سیلفی لیتے ہوئے ہوتی ہے. اور یہ سیلفی لینے والوں میں 10 سال کی عمر سے لے کر 19 سال تک اور 20 سال کی عمر سے لے کر 35 سال کی عمر تک کے جوان لڑکے اور لڑکیاں برابر کے حصے دار رہتی ہیں. بعض ممالک میں سیلفی لینے کا بھوت اتنا چڑھا کہ وہ پبلک پلیس میں اور پارکنگ کی جگہوں پر جہاں پر جان جانے کا خطرہ رہتا ہے وہاں پر مستقل بورڈ لگانا پڑا, نو سیلفی زون. یہ سیلفی لینے کی جگہ نہیں ہے, اگر لوگے تو یہ آپ کی آخری سیلفی ہوگی, اس کے بعد جنازہ ہی اٹھے گا. وہاں بورڈ لگانا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی ایسی حیوانیت رہتی ہے کہ وہاں بھی جا کر سیلفی لی جاتی ہے. پوری دنیا کا سروے رپورٹ ہے کہ دنیا کے 222 ممالک میں سے سب سے زیادہ سیلفی لینے والا ملک ہندوستان ہے. سب سے زیادہ سیلفی لینے والا ملک ہندوستان ہے. ایک خاتون ڈوبتے سورج کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھی, 1200 میٹر کی بلندی پر سیلفی لیتے ہوئے پیر پھسلا, وہاں سے 2200 میٹر کی کھائی میں جا کر گری, جس کھائی میں جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا. بالآخر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ملٹری کو لا کر 6 گھنٹوں کے بعد اس خاتون کی نعش باہر نکالی گئی. کیا بھوت سوار تھا؟
सेल्फी लेने का भूत सवार था। 1200 मीटर की बुलंदी से बालकनी में खड़े होकर सेल्फी लेने का शौक शुरू हुआ। 27वें फ्लोर पे खड़े होकर 2 बच्चों की माँ, क्लास पढ़ा, टीचर, स्कूल पढ़ाने वाली, मशहूर अपने फील्ड की, लेकिन बालकनी में खड़े होकर शहर का मंजर पीछे मेरे दिखाई दे और मैं बालकनी में खड़ी होकर सेल्फी लूं, तवाजुन गिर गया और तेज हवा चली, वहां से गिर के मरने लगी। तो गिरते वक्त भी सेल्फी ले रही है, गिरते वक्त भी मजबूती से पकड़े हुए है। ताज्जुब इस पर है कि आसपास के लोग उसका सेल्फी ले रहे थे, उसका वीडियो बना रहे थे। कितनी हैवानियत आ गई समाज के अंदर कि अपनी जान की भी फिक्र नहीं है, 2 बच्चों की माँ है, जिम्मेदारियां हैं, और दूसरे लोगों के अंदर भी कि वो भी इस मंजर को वीडियो में देख रहे हैं। सेल्फी लेने का शौक शुरू हुआ। चिड़ियाघर में गए, जंगल में जानवरों को देखने गए, रीछ पानी पी रहा था, उसके पीछे से जाके जवान, 27 साल का जवान सेल्फी लेने लगा। अचानक रीछ पलटा और वहीं उसकी जान चली गई। चिड़ियाघर, दिल्ली के चिड़ियाघर में जवान शख्स शेर के एरिया में ऊपर किनारे पे खड़े होकर सेल्फी लेना चाहा, अचानक पैर फिसल के गिर गया और शेर का लुकमा बन गया। ऐसे दसियों वाकयात। बाज नौजवान चलती ट्रेन से सेल्फी लेने के शौकीन, खंबा आया, सर टकराया और वहीं 2 टुकड़े होकर मर गया। चलती ट्रेन के सामने पीछे से ट्रेन आ रही है और उधर खड़े होकर सेल्फी लेंगे और ट्रेन आने से पहले कूद जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इनकी सोच की रफ्तार से भी तेज थी। जान पहले चली गई, सेल्फी बाद में ली गई। जान पहले चली गई, सेल्फी बाद में ली गई है। दौड़ते हुए जहाज के पास से सेल्फी लेने के शौक में एयर होस्टेस में काम करने वाली 2 लड़कियां अपनी जान गंवा बैठी हैं, चलती फ्लाइट से तस्वीर लेने की शौक में। और आगे लोग सेल्फी लेने की चक्कर में नेक लोग हरमैन शरीफैन जाते हैं, उम्रा करते हैं, तवाफ करते हैं, काबतुल्लाह के सामने खड़े खड़े, इधर काबतुल्लाह पीछे और यहाँ खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। और बाज़ मर्तबा हाथ उठाकर दुआ करते हैं और सामने वाले को बोलते हैं थोड़ा मेरा फोटो लीजिए। ये दुआ नहीं, ये उम्रा नहीं, ये तवाफ नहीं, ये बदतमीजी है काबतुल्लाह के साथ, ये गुस्ताखी है काबतुल्लाह के साथ। ऐसी पाकीज़ा जगह जाकर इंसान जहाँ रोते रोते थक जाता है, ऐसी पाकीज़ा जगह जहाँ पर फरिश्ते, अंबिया, सहाबा, औलिया जहाँ पर आते थे तो उनका दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, और जब वहाँ से जुदा होते थे तो रोते हुए उल्टे पैर जुदा होते थे। वैसी जगह भी अब इंसान काबतुल्लाह पे पहली नज़र पड़ती है तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू थमते नहीं हैं, 5, 10, 15, 20 मिनट तक आदमी रोते रहता है। वैसी पाकीज़ा जगह, और जब छोड़कर निकलता है तो रोते हुए निकलता है। अब काबे को देखकर भी रोना नहीं आता, जुदाई पर भी रोना नहीं आता, काबे का गिलाफ पकड़कर भी रोना नहीं आता है। दिल मुर्दा बन चुका है, पत्थर बन चुका है। हजर अस्वद अपनी नूरानियत की वजह से अस्वद है, लेकिन हमारा दिल अपनी मासियत की वजह से अस्वद हो चुका है, काले पत्थर से भी ज्यादा काला हो चुका है। रोने की जगहों पर भी रोना नहीं आता, मौत पर भी रोना नहीं आता। इससे भी ज्यादा दिल की सख्ती का आलम क्या होगा कि बाप का इंतकाल हो गया, बाप के जनाजे के साथ सेल्फी ले रहा है, कब्र में दफनाते हुए सेल्फी ले रहा है। बाप की मौत पर, माँ की मौत पर रिश्तेदार तसल्ली दिया करते थे, अब रिश्तेदारों की तसल्ली की जरूरत नहीं रही। अब टेंशन हो गया, मोबाइल ऑन कर लिए, फला फिल्म देखना शुरू कर लिए, टेंशन थोड़ा हल्का हो जाता है। हमारे टेंशन फ्री करने का जरिया भी मोबाइल के वीडियोस, फिल्म बन गए हैं। रिश्तेदारों की तसल्लियों की जरूरत नहीं रही अब इससे भी मौत, कब्रस्तान, जनाजे में भी इंसान को रोना ना आता हो, वहां पर भी सेल्फियां लेता हो, तो इससे बड़ा गुनाह क्या है। वीडियोस और मोबाइल के गलत और नाजायज इस्तेमाल की वजह से लोग इतने जरी हो गए। कहीं बड़े मौलाना, बुजुर्ग, आलिम दीन आते हैं तो बाज़ नौजवान इतने जरी हो जाते हैं, मौलाना से दरख्वास्त करते हैं एक सेल्फी ले लेते हैं, वो बुजुर्ग से भी दरख्वास्त कर लेते हैं एक सेल्फी ले लेते हैं। ऐसे मौक़ों पर तो मौलाना को चाहिए इतने जूते मारें कि आइंदा सेल्फी का लफ्ज़ भी दिमाग में ना आए।
इतने डंडे बरसाए जाएं कि आइंदा कभी सेल्फी का ख्याल भी ना आए। दीन और दीन की जगह और दीन के रहबरों की भी कदर नहीं रही कि बुजुर्गों के साथ भी सेल्फी लेने का शौक हो गया। और कहीं कहीं तो बाज दीनदार शुमार किए जाने वाले पढ़े लिखे दीन जानने वाले नालायक गधे भी ऐसे होते हैं, तवाफ करते हुए वीडियोस, मैं पीर जुल्फ़िकार साहब के साथ तवाफ कर रहा हूँ, मैं इलियास गुमन साहब के साथ उम्रा कर रहा हूँ, मैं फलां के साथ मुलाकात कर रहा हूँ, उन सब के साथ करते हुए भी एक दूसरे बंदे को बोल देते हैं कि आप तस्वीर लेते रहिए, आप वीडियो बनाते रहिए, मैं करता रहूँ। इत्तेफाकन कोई बना दिया वो अलग चीज़ है, उस पर उस मौलाना आलिम का कसूर नहीं होगा, लेकिन मुस्तकिल प्लान बनाकर वीडियोस और तस्वीरें लेना, किसके साथ ये बदतमीजी की जा रही है? दीन का कौन सा शोबा महफूज रहेगा? हलाल हराम की बात, वीडियो जायज़ नाजायज़ की बात, उसका महल मौजू अलग है, उसकी गुफ्तगू अलग है। गैर ज़रूरी फालतू इस्तेमाल की गुफ्तगू पर बात की जा रही है। मोबाइल से होने वाला दूसरा गुनाह शॉर्ट वीडियोस बनाना और शॉर्ट वीडियोस देखना, इसके लिए टिकटॉक और इंस्टाग्राम और दूसरे मुख्तलिफ ऐप में पहले ज़माने में 3-3 घंटों के फिल्म देख लिया करते थे और अब भी देख लेते हैं लोग, एक आधे घंटे का कुरान, एक आधे घंटे का बयान, बल्कि बहुत से लोग तो हम उलमा से ये दरख्वास्त करते हैं कि अब 1-1 घंटे का बयान कहाँ सुन रहे लोग, आप 2 मिनट का बयान कीजिए, आप आधे मिनट का बयान कीजिए, आप 3 सेकंड का बयान कीजिए। अरे 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में तुम मर गए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हम, उतना वीडियो बन सकता, मर जाओ पढ़ के हम डाल देंगे। कैसी दरखास्तें की जाती हैं, कैसा ट्रेंड चल पड़ा है। जब तक कोई शख्स एक लंबा अरसा किसी की सोहबत में नहीं रहता, मिजाज नहीं बदलता है, उलमा के बयानात घंटे सुनेंगे तो ही मिजाज बदलता है। 2-4 मिनट के क्लिप से हो सकता है वक्ती तौर पर तुम्हारे इरादे जज्बे मजबूत हो जाएं, लेकिन वो असर देर पा नहीं रहता है। पानी के लिए बोर डालते वक्त 100 फीट, 150 फीट, इतने फीट, अगर तुम्हारे को 20 फीट में भी पानी मिल गया तो खामोश रह जाते हैं, नहीं बोलेंगे नालों का पानी भी इसमें मिक्स हो जाएगा, इस वास्ते और अंदर खोदो, जितना गहराई में जाओगे उतना पाकीज़ा पानी निकलेगा। ऐसे ही उलमा की सोहबत में जितनी गहराई के साथ बैठोगे उतना फायदा होगा। 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 सेकंड के भी वीडियोस के लोग आदी बन गए। और फिर यहाँ ये दरखास्तें कि शॉर्ट क्लिप्स बनाएं, और फिर वहाँ जब जाते हैं फिल्मी दुनिया देखने के लिए, वहाँ पर 1 सेकंड, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 30 सेकंड के वीडियोस देखते 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 2 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला। और क्या बोलते हैं, इतने लंबे नहीं देखे जाते। अरे इतने लंबे नहीं देखे जाते तो शॉर्ट क्लिप देखते देखते 2 घंटे कर दिए, तो 2 घंटे तो देखने में लगा ही दिए तुम। और बहुत से पागलों को शॉर्ट क्लिप बनाने का शौक। पहले ज़माने में तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही हीरो कहलाए जाते थे, अब तो गली का हर बच्चा अपने को हीरो समझता है। किसी भी दोस्त के हाथ में मोबाइल दे दो, ये बंदर की तरह नाचेगा, उसका वीडियो बनाएंगे और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देंगे, और बैग से गाना, एक म्यूजिक सेट कर देंगे और उसके चलते हुए पोज, उसके हाथ उठाते हुए पोज, ये सारी पोजिंग को गाने की सेटिंग के साथ फिक्स कर देंगे और ये समझता होगा कि मैं हीरो हूं, जबकि घर जाएगा तो बाप के जूते ऐसे पड़ेंगे कि स्कूल नहीं गया है, घर कमा के लाता नहीं है। यही इसी को कहते हैं ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। इंस्टाग्राम के तो हीरो हैं लेकिन रियल लाइफ में जीरो हैं, किसी काम के काबिल नहीं है। ये लत भी 2 लोगों में चल पड़ी है। पहले ज़माने में शादियों के मौके पर नाचने के लिए फाहिशा औरतों को पैसे देकर लाया जाता था और वो फंक्शनों में मजरा किया करती थी। अब ज़माना शॉर्ट वीडियोस की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से फाहिशा औरतों के मजरे की और उनके नाचने की ज़रूरत नहीं रही। इज्जतदार घराने की औरतें भी अब स्टेज पे बराबर मजरा कर रही हैं। पहले फाहिशा औरतों को पैसा देकर उनका नाच देखना पड़ता था, कहीं कहीं वो लगाया जाता था मेला जहाँ पर नाचने वाली औरतें आती थीं। आज मुसलमानों की
آزاد خیال لوگوں کی شادیوں میں گھر کی تمام عورتیں، ماں، بہن، دولہا، دلہن سب مجرا کر رہی ہیں اور ساری دنیا مفت میں دیکھ رہی ہے، اور بے حیا بے عزت خاندان اسے اپلوڈ کر کے خوش ہو رہا ہے۔ خوشی کا عالم یہ ہے کتنے لائکرز ہیں، کتنے ویورز ہیں، کتنے لوگوں نے شیئر کیا، کتنے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا۔ جتنے لوگوں نے ان کی فحش کاری دیکھی، ان کی بے حیائی دیکھی، اتنا ان کو سکون ملے گا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں فحش کاری پھیلانا چاہتے ہیں۔ عذاب آخرت بھی ہے، عذاب دنیا بھی ہے، سکون کی زندگی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں مالدار گھرانے کے لوگ غریب گھرانے کی بچیوں کو نچایا کرتے تھے اپنی شادیوں میں۔ آج اس کا قرضہ یہ ہے، مالدار گھرانے کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں باپ کا قرضہ چکانے کے لیے، باپ دادا کا قرضہ چکانے کے لیے۔ جوان سے جوان لوگ بھی، جوان لڑکے لڑکیاں جو پہلے ویڈیو پہ آنا، موبائل لینا اور تصویر کشی کرنا، سیلفی لینا اور اپنا شارٹ کلپ بنانا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آج لڑکیاں اپنے اپنے شارٹ کلپ بنا کر انسٹاگرام پہ اپلوڈ کرتی جا رہی ہیں۔ دیندار گھرانے کے لڑکے لڑکیاں پڑھے لکھے بھی انسٹاگرام کے ذریعے سے چیٹنگ ہو رہی ہے اور اس سے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے پرسنل نمبر پہ کالنگ اور چیٹنگ ہو رہی ہے۔ اور نوبت کہاں تک آ رہی ہے؟ نوبت جسم فروشی کی آ گئی، نوبت ان کے ڈیٹ کی گندی ویڈیوز بنانے کی آ گئی، بلیک میل کی آ گئی۔ آخر میں اس لڑکی کو جس کی ایک تصویر ایک ویڈیو انسٹاگرام پہ اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے تھا، انجام یہاں تک پہنچا دوسرے لڑکے نے اسے فالو کرتے ہوئے اس سے یوز کیا، ابارشن کیا، بلیک میل کیا، بالآخر اسے موت کے دہانے پہ آنے تک مجبور کر دیا۔ یہ سارا چل رہا ہے شارٹ ویڈیوز اور شارٹ کلپ کے ذریعے سے۔ اس وقت پہلے مائیں وضو بنا کر بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، اب مائیں سیلفی لیتے ہوئے شارٹ کلپ بناتے ہوئے دودھ پلا رہی ہیں۔ جب مائیں وضو بنا کر دودھ پلایا کرتی تھی تو قوم کو ٹیپو سلطان جیسا بہادر شہ سوار ملتا تھا، اب جب قوم کی مائیں انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر مشغول بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلاتی ہیں تو قوم کو چھکی اور بے حیا نسل مل رہی ہے۔ اسی واسطے یہ کسی کمپنی میں، کسی بڑے بڑے بزنس اور مارکیٹ میں اپنا لوہا منوانے کے بجائے یہ لوگ تھیٹر کے سامنے بلیک ٹکٹ بیچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ لوگ آٹو اور ٹھیلے اور بنڈیوں پر، کھوٹوں پر دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یورپ کے ریسرچ سینٹروں سے، وہاں کی علمی ایجوکیشنل یونیورسٹیز سے یہ آواز مسلمانوں کو آ رہی ہے اور وہاں ایک صدا لگ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اے ہمارے غلاموں اور نوکروں، تمہارے اقبال کے دن گزر گئے، تمہاری ترقی کا سورج ڈوب گیا، تمہارے بازو ماند پڑ گئے، تمہاری تلواروں کو زنگ لگ گیا ہے، اب تمہارے اندر وہ جوش ایمانی نہیں، وہ جذبہ جہاد نہیں، تمہارے اندر وہ بلند ہمتی نہیں، وہ غیرت اسلامی تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم حق اور باطل کو پہچان سکو۔ تم سراپا ہمارے نوکر اور غلام ہو، ہم جو پہنائیں گے وہ پہنو گے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بھی ہم جو ٹرینڈ چلائیں گے وہ ٹرینڈ تم اپناؤ گے۔ تمہاری زبان عربی اردو بولنے سے زیادہ انگریزی بولنے پہ فخر کرے گی، تمہاری اولاد اسلامی لباس پہننے سے زیادہ ٹائی لگا کر شارٹ کپڑے پہن کر تمہاری لڑکیاں کمر لچکاتے ہوئے، اپنی پنڈلیاں دکھاتے ہوئے، سینہ اچھالتے ہوئے گاڑی بائک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر عیاشی اور آوارگی اور بے حیائی کرتے ہوئے دکھائی دیں گی تو ان کا یہ فخر کا منظر تمہیں اچھا لگے گا۔ تمہارے سلیبس اسکول اور کالجز میں پڑھائے جانے والے وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، 17 سال تک تمہارے پڑھائے جانے والا سلیبس میں ہم تمہارا دماغ بنائیں گے کہ تم آدم کی اولاد نہیں ہو، تم بندر اور منکی کی اولاد ہو، تم اسے سائنس کے طور پر لینا پڑے گا، ہم نے تمہیں انسان بھی بنانے کے بجائے بندر کی نسل سے بنا دیا تو بھی تمہیں تسلیم ہے، اور خبردار ہماری غلامی سے نکلنے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔
خبردار ہمارے لباس اور پوشاک کو چھوڑنے کا ارادہ بھی نہ کرنا، اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ تم یہ کر بھی نہیں سکو گے، اس واسطے کہ تمہارے اندر وہ جذبہ ایمانی مر چکا ہے۔ کل وہ زمانہ تھا جہاں تمہاری مائیں صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان جیسی نسل کو جنم دیتی تھی، اور آج تمہاری گودوں میں بے حیا، زانی، بدکار، شرابی اولاد جنم لے گی جو تمہیں قتل کرنے والی پیدا ہوگی۔ یہ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا، اور آج یہ منظر کھلی آنکھوں سے ہر انسان اپنے گھر میں دیکھ سکتا ہے کہ آج پیدا ہونے والی نسل اسے صحابہ کے واقعات، اولیاء کی زندگی، اسے نیک نیتی دور دور تک سوچا نہیں جا سکتا۔ شارٹ کلپ میں دیکھا ہے، موبائل کا فلم کا ایک شارٹ جس میں مرڈر کرتے ہوئے دکھایا گیا، 8 کلاس پڑھنے والا جوان بچہ اپنے ساتھی پر چاقو سے وار کر دیتا ہے اور اسی شارٹ کلپ کا حوالہ دیتا ہے، وہاں اس نے حملہ کیا تھا، میں اپنے یہاں ساتھی کلاس فیلو پر حملہ کر رہا ہے۔ شارٹ کلپ میں دیکھا تھا کہ فلاں گھر میں چوری کیسے کی جاتی ہے، اپنے ہی گھر کا پیسہ 8-9 سال کا بچہ چرانے کا عادی بن گیا۔ فلاں فلم کی شارٹ کلپ میں دیکھا تھا کہ فلاں نوجوان لڑکا بچپنی سے فلاں لڑکی کے پیچھے پڑا ہے اور اسے کیسے جال میں پھنسا کر اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتا ہے۔ یہاں یہ بچہ وہ شارٹ کلپ دیکھ کر اللہ کی پناہ سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، گھر میں سونے والی ماں اور بہن کے رات میں جا کر جسم کے کپڑے ہٹانا شروع کرتا ہے۔ اس سے زیادہ خوف کا، اس سے زیادہ درندگی اور بے حیائی کے اور کیا مناظر دکھائیں؟ کس کا جرم ہے ان بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھمانے میں؟ کس کا قصور ہے ان بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھمانے میں؟ آج بچوں کو موبائل دینے کی لت، 500 ملین سے زیادہ لوگ انسٹاگرام پہ لگے رہتے ہیں۔ دنیا کے نوجوانوں کو غافل بنانے کے لیے، کسی میدان کا نہ رکھنے کے لیے یہ دنیا میں لایا گیا۔ آج دیکھ لیجئے، موبائل کی لت اتنی بچوں پر لگائی گئی۔ 2018 کی رپورٹ ہے، ہندوستان کے سروے رپورٹ، 21% بچے، ہر گھرانے کے 21% بچے 8 سال کی عمر کے وہ نیٹ کی، انٹرنیٹ کی لت میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں سادہ موبائل نہیں، اسمارٹ موبائل کی ضرورت رہتی ہے 8 سال کے بچوں کو۔ ہفتے میں 16 گھنٹے بچہ ہوم ورک کرتا ہے اور 22 گھنٹے انٹرنیٹ دیکھتا ہے۔ 8 سال کا بچہ ہفتے میں 16 گھنٹے ہوم ورک کرتا ہے اور 22 گھنٹے انٹرنیٹ دیکھتا ہے، اور روزانہ 30 منٹ سے زیادہ جو بچہ انٹرنیٹ دیکھے گا، ادارے صحت کا سرچنگ رپورٹ ہے کہ 7 طرح کی بیماریاں بچوں میں جنم لیتی ہیں اگر آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ 8 سال سے 12 سال سے کم عمر کا بچہ اگر موبائل یوز کرتا ہے، 12 سال سے کم عمر کا بچہ اگر موبائل یوز کرتا ہے، ان بیماریوں میں ایک ہے دل اور دماغ کا دورہ پڑنا، موٹاپا ہونا، شوگر کی بیماری، ڈپریشن کی بیماری، نیند کی کمی، سر کا درد، نظر کی کمزوری، اور ریڈیشن جو اس سے نکلتا ہے اس سے آنکھوں کا اور دماغ کا کینسر پیدا ہو جاتا ہے۔ 12 سال کے کم عمر کے بچے اگر موبائل آدھے گھنٹے سے زیادہ یوز کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں شادی کی بات چلتی ہوتی، کنواری لڑکیاں گھر میں ہوں، ان کو اندر کر دیتے، اندر جاؤ، ان باتوں میں تم حصہ نہیں لینا، اور آج زمانہ یہ ہے کہ 8 سال کا بچہ بھی کنوارا نہیں رہا، 12 سال 9 سال کی بچی بھی اب کنواری نہیں رہی، وہ ساری شادی کی باتیں انہیں معلوم ہیں جو شادی کے بعد معلوم ہونا چاہیے۔ اور سن لو، ٹائم سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ نفع سے زیادہ نقصان دیتی ہے۔ وراثت باپ کے مرنے سے پہلے لینا چاہو گے تو پھر وراثت 1 پیسہ بھی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد ہی ملے گی۔ ویسے نالج بچوں کو جو بالغ ہونے کے بعد آنا چاہیے تھا وہ بالغ ہونے سے پہلے آ رہا ہے، تو 3 دن 2 دن پہلے کی کیا رپورٹ ہے؟ 8-9 کلاس پڑھنے والی بچیوں کے پاس ہمارے اس حیدرآباد تلنگانہ کے آس پاس میں ان کی بیگیں جب چیک کی گئی تو وہاں سے کنڈوم اور اسقاط حمل کی دوائیاں ان کی بیگوں میں ملتی ہیں۔ اب آپ بتائیے بے حیائی کہاں تک بڑھ گئی ہے، بے حیائی کا عالم کہاں تک ہے، کس سے غافل ہو کے جی رہے ہیں؟ آپ پڑھ لو، ایپل موبائل بنانے والے نے اپنے بیٹے کو 16 سال کی عمر تک موبائل کو ہاتھ لگانے نہیں دیا،
16 साल की उम्र तक। फेसबुक बनाने वाले ने अपने बच्चों को पढ़कर फारिग होने तक वो टच मोबाइल तो दूर की बात, वो दूसरा सादा मोबाइल भी दिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फेसबुक पर और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले 80% लोग अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिलाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके रेडिएशन से क्या बीमारियां पैदा होती हैं। सर्च रिपोर्ट है कि 3 फीट की दूरी पर मोबाइल बच्चों से 3 फीट की दूरी पर होना चाहिए। और हाल यह है कि दूध पीता बच्चा भी दूध फीडर छोड़ने तैयार है, मोबाइल छोड़ने तैयार है मजाल कि बच्चे के हाथ से 3 साल के बच्चे के हाथ से मोबाइल निकाल लो, जब तक मोबाइल के जान में जान है, यानी बैटरी है, उस वक्त तक बच्चे के जान में जान है। अगर वो मोबाइल बैटरी बंद हो गई या तुमने छीन लिया, बच्चा रोना शुरू कर देगा। आज माँ बाप से लगाव से भी ज्यादा बच्चों को मोबाइल से ज्यादा लगाव है। आज अपनी औलाद को टाइम देने तैयार नहीं है, मोबाइल देने तैयार हैं। मोबाइल के गलत इस्तेमाल के तरीकों में एक इस्तेमाल ये भी है, लोग कॉल करते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। किसी की इजाज़त के बगैर उसका कॉल रिकॉर्ड करना शरअन जायज़ नहीं है। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का फतवा पढ़ लो, उलमा से मालूम कर लो, किसी की इजाज़त के बगैर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? पहली वजह यह है कि आदमी रिकॉर्डिंग होती है तो सलीके से एहतियात से बात करता है, और अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो तो एहतियात से बात नहीं करता है, और बेहतियाती में कुछ गुफ्तगू ऐसी हो जाती है जो बाद में उसके लिए सज़ा का ज़रिया बन सकती है। दूसरी वजह, बाज़ बातें अमानत होती हैं, वो तुमसे की गई हैं, वो दूसरों को लीक करने के लिए नहीं की गई हैं, लेकिन तुम उसे रिकॉर्ड करके लीक कर देते हो, इजाज़त के बगैर किसी की बात आम कर देते हो। ये खियानत और झूठ में दाखिल है। और बाज़ मर्तबा इसकी वजह से ही घरों में, ख़ानदानों में झगड़े, बहू को या बेटी को या दामाद को समझाने के लिए कुछ बोला गया, लेकिन वो रिकॉर्ड हो गई, अब ले जाके शोहर को, सास को, फलां को सुनाए, देखो तुम्हारी बहू क्या बोल रही है, तुम्हारी सास क्या बोल रही है। वो रिकॉर्डिंग सुनाकर एक दूसरे के दिल में नफरत पैदा की गई और ख़ानदान टूट गए, रिश्तेदारियां टूट गई। किसी की इजाज़त के बगैर रिकॉर्डिंग करना जायज़ नहीं है। गलत इस्तेमाल में, मस्जिद में आते हुए लोग मोबाइल बंद करना नहीं चाहते, फ्लाइट मोड में रखना नहीं चाहते हैं, ऑन रखते हैं, और ऑन रखने के साथ साथ उसमें रिंग टोन, कॉलिंग टोन जो रखते हैं वो गानों का, म्यूज़िक का, नाच गाने का, और बात शरीफ समझते हैं, कुरान का, अज़ान का भी म्यूज़िक रख लेते हैं। गानों का भी रखना जायज़ नहीं, कुरान का भी रखना जायज़ नहीं। गानों का रखना जायज़ नहीं कि वह इंतहाई गंदी चीज़ें हैं, और कुरान का रखना इस वास्ते जायज़ नहीं कि वह इंतहाई पाकीज़ा चीज़ है। और कुरान तिलावत के लिए है, वो अलार्म के लिए नहीं है। कुरान तिलावत और जन्नत बनाने के लिए है, वह हमारी कॉलिंग के लिए, हमें अलार्म देने के लिए नहीं। कोई तुम्हें कॉल करना चाह रहा है, और बहुत से बेवकूफ़ अहमक किस्म के लोग तो कॉल करेंगे तो उधर से कोई दुआ रख लेंगे, उधर से कोई आयत रख लेंगे। अब इधर कॉल करने वाला वो आयत, वो दुआ सुन रहा है, इस जो सुनी जाने वाली दुआ पर आमीन कहना है। तुम्हारे फ़ोन उठाने का इंतज़ार करते रहना, या कॉल करके आमीन 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 बोल लेते रहेंगे। ये कौन सी हिमाकत है, कौन सी नेकी है? पूछा तक नहीं जाता कि हमें मोबाइल का रिंगटोन कैसे रखना चाहिए। नमाज में ऐलान किया जाता है मोबाइल बंद कर लें, तो भी बंद नहीं किया जाता है। और याद रखो, गानों और म्यूजिक की खासियत यह है, एक बार तुम 40 साल पहले मोहम्मद रफ़ी के भी अगर सुन लिए होगे, अब बूढ़े होने के बाद फिर वही तुम्हें गाना आएगा, नमाज में खड़े खड़े तुम्हें पूरा वो फिल्म याद आ जाएगा, नमाज में खड़े खड़े वो पूरा गाना याद आ जाएगा, पूरा दिल उधर माइल हो जाता है। और शायद कौम में कोई बचा हो, कोई फिल्म ना देखा हो, कोई गाना ना सुना हो, कोई ना कोई फिल्म, कोई गाना। गंदगियां इतनी फैली हुई हैं, सांस लेते हैं तो बुराई अंदर जाती है, सांस छोड़ते हैं तो बुराई अंदर आती है। ऐसा मंजर बना है। वैसे मौके पर नमाज में खड़े, इधर तिलावत चल रही है और इधर म्यूजिक गाना शुरू हो गया, पूरी सफ आगे पीछे का दिमाग खुशू खत्म हो गया। मोबाइल के गलत इस्तेमाल में ये सब चीज़ें आती हैं। इससे एहतियात करने के लिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। शादी से पहले जो माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल दिला देते हैं, याद रख लो, उन बच्चियों को बेहया बनाने में माँ बाप का बराबर का दखल है। बच्चों को दूर रखना चाहते तो खुद भी मोबाइल से दूर रहो। सिस्टम, लैपटॉप,
جو بھی گھر میں استعمال کیا جائے گا ہال میں رکھا جائے گا اور اس کا اسکرین دروازے کی طرف رہے گا تاکہ جو بھی آئے گا پہلے اسکرین پہ نظر پڑے، تاکہ گھما کر تم کوئی ایسی چیز نہ دیکھو جو دیکھنا نہیں چاہیے۔ سب کے سامنے رہے گا تو پبلک میں انسان بھی فرشتہ بن جاتا ہے، اور جب تنہائی میں رہتا ہے تو فرشتہ صفت انسان بھی شیطان بن جاتا ہے، چونکہ نفس اس کے ساتھ ویسا لگا ہوا ہے۔ اپنے گھر میں موبائل کی جگہ بناؤ، وہیں موبائل رہے گا۔ اپنا یہ اسمارٹ موبائل کے گھر میں استعمال کرنے کے بجائے موبائل میں لینڈ لائن رکھو، ضرورت کے بقدر بات ہوگی اس کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ اگر خود اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرو گے، تم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دو گے، محبت نہیں دو گے، اور باہر گھمانے کے لیے وقت دے کر نہیں لے جاؤ گے، تو پھر سن لو، گلی کوچے کی آن لائن میں ملنے والی بے حیا لڑکیاں اور لڑکے انہیں ٹائم بھی دیں گے، محبت بھی دیں گے، ان کو ساتھ بھی دیں گے، پھر یہ بچے تمہاری نسل سے ہونے کے بعد بھی یہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ ان کی محبت میں حضرت سجاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ماں باپ نے اپنی اولاد کو جیسی محبت دینا تھا نہیں دیا، تو باہر کے بے حیا لڑکے اور لڑکیاں انہیں محبت کے جال میں پھنسا رہی ہیں۔ گھر کے لوگ جیسے ٹائم دینا تھا ویسے ٹائم نہیں دیا، باہر کے بے حیا لوگ انہیں ٹائم دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے نسل کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اس لیے موبائل کا جائز استعمال کرو، یہ سب سے بڑا گواہ ہے کل قیامت کے دن۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔